فرشتہ کرتا کیا ہے؟ He present the name of the reciter in the court of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hey, Ya Rasulullah, your ghulam, your servant from Blackburn, he recited Durood upon you, Ya Rasulullah. The name of that servant and the father of that servant. یعنی میرا نام اور میرے والد کا نام جب میں درود پاک پڑھوں آقا کی بارگاہ میں لیا جانا. سچ بتائیں، جس سے پیار ہو، جس سے محبت ہو، بھائی واٹ ایور پرسنالٹی، the personality which you love most، ٹھیک ہے، اگر آپ کو کوئی آ کر بتائے کہ جس سے آپ سب سے زیادہ پیار کرتے، آپ کا نام ادھر لیا گیا تھا، لائک یور ہیرو مرشد. ماشاءاللہ بہت سارے یہاں اس ٹائم پہ موجود ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے بہت الگ الگ پیر و مرشد ہوں، مشائخ اعظام ہوں، سب تمام اہل سنت کے جو علماء پیر ہیں ہمارے سروں کے تاج ہیں، لیکن اگر آپ کو کوئی آ کر بتائے کہ آپ کے پیر صاحب کے سامنے آپ کا نام لیا گیا تھا، یا جس سے آپ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، سچ بتاؤ دل کی کیفیت کیا؟ جھوم جانتے، کہتے واقعی میرا نام لیا گیا، ذرا دوبارہ بتاؤ نا کیا بات ہوئی تھی، واقعی میرا نام لیا گیا، اگین پلیز ذرا بتاؤ نا کیا بات ہوئی تھی. مجھے بتائیے کہ جس سے میں زیادہ محبت کروں، میرا نام وہاں لیا جائے تو میرا دل جھوم اٹھے. تو جس آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں امتی ہوں، جن پر میرے ماں باپ قربان، ارے مجھ گناہگار کا نام ان کے دربار میں لیا جائے تو میرے والے نیارے نہ ہو جائے، میری خوشی کا عالم کیا ہوگا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جتنی بار درود پاک پڑھوں، یہ مزے کی بات سنیے گا، if I recite one درود پاک, the angel will take the name of myself in the court of Rasulullah alayhi wasalam with the name of my father. If I recite 10 times, 10 بار وہ نام لیا جائے، 100 بار درود پاک پڑھوں، 100 بار میرا نام لیا جائے گا. اللہ اکبر. دنیا کا بھی دستور ہے کہ جو فقیر بار بار آتا ہے، اے بندہ کہتا ہے یار یہ روز آتا ہے، اس کا کام کر دو، یہ بار بار ہمارے دروازے پر آتا ہے، جس امتی کا نام روزانہ دربار رسالت میں لیا جائے گا اور کئی 100 بار لیا جائے گا. ارے کبھی تو مدینے والے آقا فرمائیں گے یہ امتی ہمیں روز یاد کرتا ہے، چلو آج اس کی بگڑی بنا دیتے ہیں، آج اس کا کام کر دیتے ہیں. مجھے بتائیے نا، اگر نبی پاک نے ایک بار توجہ فرما لی، ہاں یاد رکھیے ہماری جتنی مشکلیں ہیں نا، واٹ ایور کیلامٹیز، پرابلمس، ڈیفیکلٹیز وی ہیو، سم ٹائم وی فیل دیٹ دیر از نو وے ٹو ٹیک آؤٹ آور سیلف فرام دیٹ ڈیفیکلٹیز. کبھی کبھی لگتا ہے کچھ سلا ہی نہیں مل رہا ہے، کوئی معاملہ حل ہی نہیں ہو رہا ہے، کدھر سے مسئلہ حل ہوگا؟ جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں کام الٹا ہو جاتا ہے. بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت سے پوچھو کہ جب پھنس جائے، جب کوئی سرا نہ ملے، when we didn't find any way to get out from all the calamities and the problems, then what is the way? تب اعلیٰ حضرت سمجھاتے ہیں کہ قسمت میں لاکھ پیچ ہوں، 100 بل 1000 کچ. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں قسمت میں بہت ساری دکھیاں ہوں نا، calamities, problem, no way to get out from those problems. قسمت میں لاکھ پیچ ہوں، 100 بل 1000 کچ. آقا یہ ساری گتھی ایک تیری سی نہیں نظر آتا. حضور بس ایک بار نظر کرنی ہے، سارے پرابلم، ساری مشکلیں، ساری تکلیفیں حل ہو جانی. We need only one glance of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam towards our this heart. بس آقا کی ایک بار توجہ چاہیے. وہ شاعر لکھتے ہیں نا، یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، جن کے دل خالی ہے سب جام بھر جائے، سارے مسئلے حل ہو جانے ہیں. تو درود پاک اس the way، درود پاک ایک راستہ ہے کہ مجھ جیسے گناہگار کا نام تیرے آقا کے دربار میں پہنچ سکتا ہے، مجھ جیسے گناہگار کا نام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ سکتا ہے. تو بس مجھے بار بار درود پڑھنا، اس امید پر پڑھنا ہے کہ میں درود پڑھوں گا، میرا نام اینجل آقا علیہ السلام کی بارگاہ پہ لے جا کہ حضور آپ کا ایک غلام ہے، بہت دور ہے مدینے سے، حضور وہ آپ پر درود پڑھ رہا ہے، اس بلیک پن پہ بیٹھا ہے، اس کے والد کا نام یہ، حضور آپ کو یاد کرنا ہے. تب میں بار بار پڑھوں گا، وہ بار بار فرشتہ میرا نام لے گا. کبھی تو مدینے والے آقا مجھ پر توجہ فرمائیں گے. اور ایک توجہ ہو گئی، ایک نگاہ رحمت ہو گئی تو میرے بیڑے کام سے مر جائے. درود پاک اب ربیع الاول میں درود پاک نہیں پڑھیں گے تو کب پڑھیں؟ سبحان اللہ. We are in the blessed month of Rabiul. سبحان اللہ. یہ وہ مہینہ ہے
سارا سال عاشقوں کو جس مہینے کا انتظار رہتا ہے، اس مہینے میں کثرت سے درود پاک پڑھنا. یعنی فرام اسٹارٹ آف دس بیان میک انٹینشن کہ کم از کم اس مہینے میں ہم ڈیلی، آج یکم ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک نبی پاک کو گفٹ بھی تو دینا ہے نا، تحفہ پریزنٹ بھی تو پیش کرنا ہے نا. ویسے تو سچی بات یہ ہے، کیا پیش کریں جانا، کیا چیز ہماری ہے، کیا پیش کریں جانا، کیا چیز ہماری ہے. یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہارا ہے. تو آقا کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرنے کے لیے نیت کریں انشاءاللہ کہ روزانہ 1200 ٹائمز درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ 1 آور 1 آور لگتا ہے، زیادہ نہیں لگے گا. ڈیلی 1 آور فار درود پاک فرام 1 ربیع الاول ٹو 12 ربیع الاول. تو انشاءاللہ آپ کو اس کی خوب برکتیں ملیں گی. نیت کرتے ہیں انشاءاللہ پڑھیں گے. ویورز آف مدری چینل آلسو میک انٹینشن فرام 1 ربیع الاول till the 12th ربیع الاول انشاءاللہ will recite 1200 درود پاک daily انشاءاللہ. Now recite loudly درود پاک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ. My dear Islamic brothers and viewers of Madri channel, or those who love the month of the Maulid, we were just discussing to the blessing and the virtues of Rabiul Awwal. What can be said of them? This month has a special connection to the greatest of all creation, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. This means this month is completely unique, and its 12th night is sacred to an unexplainable extent. On its 12th night, we sinners receive the greatest mercy of Allah in the form of the final Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam. We should express gratitude and joy upon this mercy. In fact, Allah Himself has commanded us to express joy upon receiving divine mercy. As Allah subhanahu wa ta'ala said in Quran Majid, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. Say only with the grace of Allah and His mercy they should rejoice. This is better than that which they amass. Mufti Ahmad Yar Khan Naimi rahmatullahi ta'ala comments on this verse by saying, اس آیت کا اردو ترجمہ بھی سن لیں، یہ دلیل بھی ہے ربیع الاول اور میلاد نبی پر خوشی منانے کی، نبی پاک کا میلاد منانے کی. سبحان اللہ. لوگ کہتے ہیں جناب قرآن سے ذرا ریفرنس دیجئے. سنیے اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے. تم فرماؤ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر ہی خوشی منانی چاہیے، یہ اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں. مفتی احمد یار خان نعیمی اس مبارک آیت کے تحت سبحان اللہ آپ کیا فرماتے ذرا سنیے. اللہ ordained for His beloved to issue people glad tidings and to also instruct them to express joy upon receiving grace and mercy from Allah. This entails us to always express joy and happiness regarding this throughout the year, but particularly at times in which we are granted divine bestowal. ارے اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے جب رحمت دی جائے، جب اللہ کی طرف سے فضل کیا جائے تو اس پر خوشی منانی چاہیے. جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ اس سے بہتر ہے. جناب سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ نے تو اپنی رحمت پر خوشی منانے کا کہا ہے، تو نبی پاک کی آمد کیا رحمت ہے؟ ارے میرے آقا تو وہ رحمت ہے جس کے بارے میں رب فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. نبی پاک تو وہ ہے جو سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے. میرے آقا تو رب کی سب سے بڑی رحمت ہے. تو پھر کیوں نہ خوشیاں منائیں؟ تو اس مہینے میں خوشیاں منانی ہیں، اس مہینے کی برکتیں لوٹنی ہیں.